اس شرکیہ عقیدے کی وجہ سے وہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. اگر وہ آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صدقات و خیرات کو بھی قبول نہیں کرے گا. میرے عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں، آج جو ہے دنیا کے اندر اہل حدیث علماء کو اس بات کے اوپر کوسا جاتا ہے اور اس بات کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے اور اہل حدیث علماء کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ ان علماء جو ہیں، اہل حدیث علماء جو ہیں، وہ ہر جگہ شرک کو ڈھونڈا کرتے ہیں، وہ ہر جگہ شرک کو ڈھونڈا کرتے ہیں. یہ تو قبروں کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کو شرک جو ہے قرار دے دیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کو شرک قرار دے دیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو، تعظیم سجدے کو بھی شرک قرار دے دیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، اہل حدیث علماء اگر شرک سے ایک انسان کو روکتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ شرک کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تبارک